بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہاں پہ پڑھنا صرف ایک حسین فرما رہے، دیکھو بیوی اگر واقعا تمہاری لائف پارٹنر شریک حیات ہے، تمہارے دکھ سکھ میں تمہارے ساتھ ہے، تو بتاؤ اس کی عظمت کو۔ حسین جیسا امام معصوم، لفظ جیسا کو میں نے سمجھا دیا، اتنی سوبر پرسنالٹی، تقدس و تقوی میں معصومین میں ان کی ایک مثال، لیکن رباب کا تذکرہ ہے تو مجمع عام میں کہہ رہے کہ میرا دل ہی نہیں لگتا اس گھر میں، جار رباب اللہ، جو کہ واقعاً اس گھر میں آنے کے بعد رباب نے وہ حق وفا ادا کیا کہ ظاہری اعتبار سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو آپ الفاظ کو پکڑیے گا نہیں، کہ ایسی قربانی زینب و کلثوم کو چھوڑ کے شاید کسی نے نہ دی۔ رباب کا سہاگ بھی کربلا میں اجڑا، رباب کا بیٹا بھی کربلا میں مارا گیا، رباب کی بیٹی بھی شام میں ماری گئی، اور ایسا حق وفا رباب نے ادا کیا کہ زندگی میں کبھی پھر چھت کے نیچے جا کے نہیں بیٹھے۔ اگر حسین کہہ رہے ہیں تو رباب کا حق ہے کہ ان کا تذکرہ اس طرح سے کیا جائے۔ مگر آج کی عاشور کی رات پورے بیویوں میں سب سے زیادہ پریشان بھی رباب، جو سب سے بڑی قربانی دینے جائیں گی وہ سب سے زیادہ پریشان بھی رباب، اور رباب سب سے زیادہ کیوں پریشان؟ آدھی رات کے بعد آقا حسین نے ذرا بیویوں کے خیمے کو دیکھا، ہر بیوی خوش ہے اور اپنی قربانی کو کل کے لیے تیار کر رہی، صرف ایک خیمے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی، بعض علماء کہتے دو خیمے، لیکن وہ تو رات کی دوسری مجلس میں مصائب آئیں۔ ایک خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حسین قریب آئی، یہ کس کا خیمہ ہے؟ دیکھا یہ رباب کا خیمہ۔ اور اب آپ کیوں رو رہی ہے؟ علی اصغر کے گہوارے میں سر رکھے ہوئے شہزادی رو رہی۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، کہا رباب خیریت تو ہے؟ کیا بچہ مر گیا؟ گھبرا کے کہا نہیں آقا، میں تو صرف اس لیے پریشان ہوں کہ آج جس خیمے پہ نگاہ ڈالوں ہر بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہے، کل جب یہ شہزادی فاطمہ کے سامنے جائیں گی تو کیسی سرخرو اور کامیاب ہو کے جائیں گی۔ ہائے رباب کتنی بدقسمت، ویسے سب سے خوش قسمت، اللہ نے کائنات کے سب سے اچھے گھر میں بھیجا، اللہ نے دو اولادیں دی، اللہ نے بیٹی بھی عطا کی، اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، لیکن اب آج کی رات میں یہ سمجھ رہی کہ میں کتنی بدقسمت، کل کے جہاد میں میرا تو کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑی اولاد بیٹی ہے سکینہ، اور بیٹیاں مقتل میں نہیں جایا کرتی ہیں، اور جو مقتل میں جاتے ہیں بیٹے، وہ چھوٹی اولاد اتنی چھوٹی ہے کہ گھٹنوں کے بل بھی اپنے اصغر کو مقتل میں نہیں لے جا سکتے۔ مولا کل ہر ایک قربانی دے گی، رباب خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ مجھے نہیں معلوم آقا نے رباب سے کیا کہا، لیکن ہم اور آپ ہوتے تو ایک ساتھ مل کے کہتے، اے شہزادی رباب، ارے آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کی اولاد کل کیا قربانی دے گی؟ ارے آپ کی اولاد تو کل ایسا جہاد کرے گی، ایک بیٹی آپ کی زندان شام میں ایسا روئے گی کہ یزیدیت کے منہ پہ ایک تماچا لگے گا، اور بیٹا وہ تو ایسا جہاد کرے گا دنیا عباس کا جہاد بھول جائے گی، دنیا اکبر کا جہاد بھول جائے گی۔ رباب کی اصغر نے واقعا ایسا جہاد کیا کہ ایسا جہاد تو عباس نہ کر سکا، ایسا جہاد تو اکبر نہ کر سکا۔ بھائی ملا آپ کو کربلا میں کوئی ایسا شہید جس کے جہاد نے یزیدیوں کو رولا دیا ہو، جس کے جہاد نے عمر سعد کے لشکر میں بغاوت کے آثار پیدا کر دیے ہو؟ یہ حیدر کرار کے اس معصوم پوتے اصغر کے جہاد کی خصوصیت۔ پہلی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا، آج اسے ریپیٹ کرنے کا وقت آ گیا، اور اصغر شب عاشور رباب بے شک یہ سمجھ رہی، لیکن اصغر تو باپ کا ایک جملہ یاد کیے ہوئے ہے نا
جب 28 رجب کا قافلہ مدینے سے چلا تھا اور صغرا نے آ کے کہا تھا اما رباب ذرا اصغر کو میری گود میں تو دے دیجئے، اور ننھی بہن نے بھائی کو لیا اور ایک جملہ کہا بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے، کیا تم بھی اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دو گے؟ تو اصغر اس طرح صغرا سے لپٹ گیا کہ رباب نے بلایا نہیں آیا، لیلا نے بلایا نہیں آیا، کلثوم نے بلایا نہیں آیا، فاطمہ کبریٰ نے بلایا نہیں آیا، حتیٰ زینب نے بلایا، رباب اصغر کو صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ اصغر رباب کا اصغر صغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حسین خود آ گئے، زینب کیا بات ہے دیر ہو رہی ہے چلتی کیوں نہیں؟ کہا بھیا اصغر نہیں مان رہا ہے۔ حسین اصغر کے قریب گئے، کانوں پہ منہ رکھ کے صرف ایک جملہ کہا، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا، لیکن کل جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے اس میں مجھے تیری ضرورت ہے، تیرے بغیر میرا جہاد مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنا سننا تھا، بچہ تڑپ کے بہن کی گود سے بابا کی گود میں آ گئے، اور عاشورے کا دن آ گئے۔ وہ وقت آ گیا کہ عباس و اکبر مارے گئے، حسین اکیلے رہ گئے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے۔ عاشورے کی سپہر آئی، حسین ایک ٹیلے پہ گئے، چاروں طرف دیکھا، فریاد کی حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کہیں اور سے تو جواب نہ آیا۔ سیدانیوں کے خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ حسین ٹیلے سے اترے، خیمے میں آئے، زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ ماتم کس لیے؟ کہا بھیا ادھر تو نے کہا حل من ناصرن، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا۔ شاید یاد دلا رہا ہو بابا 28 رجب کو مدینے میں وعدہ کر کے لایا تھا کربلا میں اصغر جہاد کرے گا، ابھی اصغر زندہ ہے، ابھی کیوں کہہ رہا ہے حل من ناصرن ینصرنا؟ ننھے مجاہد نے یاد دلایا بابا ابھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی زندہ ہے۔ ایک بار حسین نے اپنی گود میں اصغر کو لیا، مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں، مگر میں نے سنا اپنے بزرگوں سے کہ ایک بار رباب نے گھبرا کے کہا مولا ذرا اصغر کو میری گود میں تو دے دیجئے۔ حسین نے کہا رباب کیا بات، بچے کو جدا کرنے کو دل نہیں جا رہا؟ کہا کہ نہیں مولا ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے اپنے خیمے میں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئیں تو کیا دیکھا، رباب نے اصغر کا کرتا بدل دیا ہے، کمر میں رومال باندھ دیا ہے، بالوں میں کنگھی کر دی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا، شیر خدا کا پوتا ہے، حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان کے ساتھ جہاد کرنے جائے گا۔ اصغر کو لے کے حسین لشکر یزید کے سامنے آئے، بس باقی باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، خالی اشارے سے کام چلے گا۔ لشکر یزید نے کہا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے، مگر جب ابا کا دامن ہٹایا دیکھا قرآن کا ایک پارا ہے اور ایک جملہ کہا اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، اپنی حجت خود تمام کرو۔ اصغر نے اپنی سوکھی زبان پیاسے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی۔ آئے اکبر کی تلوار کا وہ اثر نہ تھا، عباس کے نیزے کا وہ اثر نہ تھا، جو اصغر کی سوکھی زبان کا اثر ہوا۔ لشکر یزید منہ پھیر پھیر کے رونے لگا۔ ایک جملہ سن لیجیے، آدھا بھی آ رہا ہے، آدھا تھوڑی دیر کے بعد آ رہا۔ پورے کربلا کے جہاد میں اصغر وہ واحد مجاہد ہے جس کے جہاد نے عمر سعد کو بھی پریشان کر دیا اور حسین جیسے صابر کو بھی پریشان کر دیا۔ حسین بڑا صابر ہے، ایک سے ایک۔ حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا، عباس کے سرانے گیا، کہیں پریشان نہ آیا۔ اصغر کا جہاد دونوں طرف، عمر سعد بھی پریشان، حسین بھی پریشان۔ عمر سعد گھبرا گیا، ہرملا کے قریب آیا، اے ہرملا تجھے پتا ہے میری فوج کچھ دیر اور رہی تو بغاوت ہو جائے گی۔ اقطع کلام الحسین، ارے کسی طرح حسین کا کلام کاٹ لے۔ ہرملا نے اپنے ترکش کو دیکھا، ایک بھال کا تیر چھوڑ دیا، دو بھال کا تیر، تین بھال کا تیر نکالا جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ۔ عرب میں آدمی کی گردن توڑنے کے لیے ایک بھال کا تیر استعمال ہوتا، لیکن اگر گھوڑے کی گردن توڑنا ہو، کسی درخت میں سوراخ کرنا ہو، کسی دیوار کو توڑنا ہو تو تین بھال کا تیر استعمال ہوتا ہے۔ ہائے کہاں بے شیر کا ننھا نازک گلا، ہائے ششماہے کا گلا، اور تین بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا۔ ایک بار کمان میں تیر لگایا، چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپے، تیروں کمان زمین پہ گر گئے۔ دوبارہ ناکام رہا، جب تیسری مرتبہ ناکام رہا تو اس کا دوست سنان قریب آیا،
کہا ہرمولا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے میں تیرا نام لوں گا. ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا. کہا بچے کی بات نہیں, جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں خیمے کا پردہ اس طرح ہلتا ہے جیسے بچے کی ماں در خیمہ پر کھڑی ہے. ہائے ماں کی آنکھوں کے سامنے کس طرح سے اس کے چشمہ ہے گزر آ گیا. سنان نے کہا میں تیری آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. ادھر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ادھر تیر چلا اور اس طرح چلا. اصغر کا گلا ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھپ گیا, خون کا فوارہ بلند ہوا. حسین نے تیر نکالنا چاہا, ننھا شہزادہ تڑپ گیا. حسین نے کہا اصغر مجھے پتا ہے تجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مگر حیدر کرار کا پوتا ہے, حسین کا بیٹا ہے, عباس جری کا بھتیجا ہے, میں تیر نکالتا ہوں تڑپنا نہیں. اب جو باپ نے کہا اصغر نہیں تڑپا مگر تیر کیا نکلا. اصغر بھی دنیا سے گیا, خون کا فوارہ بلند. حسین نے چلو بڑھایا, ایک بار چلو میں خون لیا, آسمان کو پھینکنا چاہتے ہیں. آسمان گھبرا گیا, مولا یہ بے گناہ خون نہ آنے پائے, قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین پہ پھینکنا چاہ, زمین تھرا گئی. مولا اگر یہ بے گناہ خون آ گیا قیامت تک کوئی چیز پیدا نہ ہوگی. ارے میرا آقا اصغر کا خون چلو میں لے کے کھڑا, آخر اپنے چہرے پہ ملا. میں نانا رسول خدا کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا, نانا یہ میرے اصغر کا خون ہے. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں, اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. لیکن عزاداروں ابھی حسین کا امتحان باقی ہے. خون تو چہرے پہ مل لیا, لاشا ہاتھ میں ہے. ہاں یہ لاشا کیسے خیمے میں لے جاؤں, ماں دیکھے گی تو مر نہ جائے. حسین کربلا میں پہلی بار پریشان ہوئے, لاشا ہاتھ میں لے کے 7 مرتبہ آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائک و تسلیما لامرک. کل صبح آپ اعمال عاشورہ میں 7 مرتبہ آگے جا کر پیچھے آ رہے ہوں گے. یہ حسین لاشا اصغر کو اور پھر ٹینے کے پیچھے لے جا کے دفن کیا. صاحبان ایمان ریاض القدس کا آخری جملہ سن لیجئے, میرا بیان مکمل ہے. حسین نے اصغر کو دفن کیا. 11 محرم کی تاریخ آئی, ریاض القدس جلد 2 کی روایت. 11 محرم کی تاریخ آئی, ایک بار شہیدوں کے سر کاٹے جانے لگے, سارے سر جمع ہوئے. عمر سعد نے کہا مجھے اصغر کا سر تو نظر ہی نہیں آ رہا. فوج کہتی ہے کہ ہاں اصغر کا لاشا تو ہمیں نہیں ملا. کچھ سپاہیوں نے کہا اے عمر سعد ہم نے دیکھا تھا حسین یہ لاشا لے کر ٹیلے کے پیچھے گئے تھے اور پھر خالی ہاتھ باہر آئے تھے, شاید وہاں کہیں لاشا دفن کیا. مگر اتنا بڑا میدان کہاں پہ لاشا؟ شمر نے کہا لاشا ڈھونڈ کے میں لاتا ہوں. عزاداروں کیسے لاشا ڈھونڈا؟ ایک نیزہ لے کے چلا, زمین میں گاڑتا ہے زمین سے نیزہ نکالتا ہے, زمین میں گاڑتا ہے زمین سے نیزہ نکالتا ہے. جگہ جگہ ایک بار جو زمین میں نیزہ گاڑ کے نکالا, موقع نیزہ پر ششماہے کا لاشا معلق نظر آیا. شمر نے ایک ہاتھ میں اصغر کو تھاما, دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا, اصغر کے ننھے گلے پہ خنجر رکھا.